السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ کل کی ایپیسوڈ پر چند لائکس رہتے ہیں، وہ کمپلیٹ ہوں گے تو سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور ایپیسوڈ پڑھ کر اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا۔ فنائے دالہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 20، حصہ اول۔ تھوڑی دیر بعد ریحانہ خانم زیورات لے کر نمیرہ کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر زیورات بیڈ پر رکھے نمیرہ کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور پیٹھ سہلانے لگی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر پریشانی سے استفسار کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے حامی میں سر ہلا دیا، لیکن ریحانہ خانم کی تسلی کے لیے اس کا حامی میں سر ہلانا کافی نہیں تھا۔ یہ خاندانی زیورات ہیں جو میرے حصے میں آئے تھے، آدھے میں نے ترسم کے لیے نکال کر رکھ لیے ہیں۔ جب وہ جوان ہوگی اور ان کی شادی کی رسمیں کروں گی تو اسے دوں گی، اور یہ تمہارے لیے، کیونکہ اب تمہاری رخصتی ہونے والی ہے۔ ریحانہ خانم نے نمیرہ کی پیشانی چومی اور زیورات کے ڈبے کھول کر اسے دکھانے لگی۔ نمیرہ کے دل میں خیال آیا کہ کاش ترسم کی جگہ وہ ہوتی اور آج وہ دالہام کے نکاح میں ہوتی۔ اچھے نہیں لگے تمہیں؟ اسے خاموش بیٹھے دیکھ ریحانہ خانم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ممانی، یہ بہت خوبصورت ہیں، نمیرہ نے زیورات کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو ریحانہ خانم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سونیا بہت ضد کر رہی ہے کہ کل ہلدی کی رسم کرنی ہے۔ اسی پل ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ریحانہ خانم نے اس کے ہاتھ سے ایک سوٹ لے کر نمیرہ کے سامنے رکھا جس کا رنگ ہلکا زرد تھا، اوپر سفید موتیوں کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ یہ تمہارا کل کے فنکشن کا لباس ہے۔ امید کرتی ہوں بیٹا تمہیں ساری چیزیں پسند آئی ہوں گی۔ ویسے بہتر ہوتا اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لیتی ولیمے۔ نہیں ممانی، جو آپ کو پسند ہے آپ میرے لیے خرید لیجیے گا۔ نمیرہ ریحانہ خانم کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی۔ سر بھاری ہو رہا تھا، بند ہوتی آنکھیں وہ بمشکل کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ نمیرہ بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ ممانی، میں بالکل ٹھیک ہوں، چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر کہا تاکہ اس کی ممانی کو یقین ہو جائے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا چلو بیٹا، اپنا دھیان رکھنا، میں دوسرے انتظامات دیکھ لوں۔ ریحانہ خانم اس کی پیشانی چوم کر باہر چلی گئی۔ نمیرہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ مجھے نہیں رہنا آئندن کے ساتھ، وہ روتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے دعا کی، اور شاید اس کی یہ دعا سن لی جانی تھی۔ دالہام بیٹا، سفیان بھائی کو کال کرو اور انہیں کہنا کہ کل بڑی حویلی آ جائیں، اپنی فیملی کو لے۔ موڑے سردار نے آنکھوں میں لہو رنگ لیے خود پر ضبط کرتے ہوئے
اپنی موڑے کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کو پکارا۔ دلہام، میری پوری بات کچھ نہیں سننا مجھے۔ موڑے، آپ کیسے اپنے بیٹے کے قاتل اور اس کے گھر والوں کو یہاں بلا سکتی ہیں؟ دلہام خانزادہ کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ ریحانہ خانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سمجھائیں۔ قتل سارم نے کیا ہے اور سزا اس کی پوری فیملی بھگتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تم بھول رہے ہو کہ میں ابھی فیصلے کرنے کے لیے زندہ ہوں۔ سارم اس حویلی میں نہیں آئے گا، لیکن سفیان بھائی، رضیہ بھابھی، وریام، علینا اور ہادی بڑی حویلی آئیں گے۔ ریحانہ خانم کا لہجہ اٹل تھا۔ تم جو مرضی کر لینا جب میں مر دلہام نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، جب ریحانہ خانم بولی، اس سے قبل وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، دلہام نے اپنی موڑے کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ پلیز موڑے، یہ الفاظ مت بولا کریں۔ مجھ میں ہرگز اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے بعد کسی اور کو کھو سکوں۔ صرف آپ کی خاطر۔ سردار دلہام نے اپنی ماں کو گلے لگا کر سخت حصار ان کے گرد بنایا، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ڈر جاتا ہے اپنی ماں کو کھونے سے۔ اتنے سنگ دل مت بنو کہ کسی کے کیے کی سزا کسی اور کو دینا شروع ہو جاؤ۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں موڑے، میں سنگ دل کیوں بنا ہوں۔ دلہام الفاظ ادا کر کے وہاں رکا نہیں اور لمبے ٹک پڑتا ہوا حویلی سے چلا گیا۔ ریحانہ خانم نے سفیان خان کو کال کی، جو پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو کرتے ہی سفیان خان محبت بھرے لہجے میں بولے تو ریحانہ خانم نے نارمل لیکن سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ کل آئدن اور نمیرہ کی ہلدی کی رسم ہے۔ سارم کو چھوڑ کر آپ سب بڑی حویلی آ جائیے گا۔ ریحانہ خانم کے الفاظ سن کر سفیان خان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور خوشی چھائی۔ 10 سال بعد ان کا پوتا، پورا خاندان اکٹھا ہو رہا تھا۔ ریحانہ، ہم آ جائیں گے۔ سفیان خان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سفیان خان کے کہنے کی دیر تھی، ریحانہ خانم نے کال کٹ کر دی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ سفیان نے ایک مرتبہ موبائل کی طرف دیکھا اور پھر خوشی سے کمرے میں داخل ہوتی رضیہ خانم کو دیکھتے ہی ان کی جانب بڑھے اور انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ سفیان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ریحانہ کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ کل ہم سب بڑی حویلی آ جائیں، آئدن اور نمیرہ کی ہلدی ہے۔ سفیان خان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ رضیہ خانم بھی خوشی سے کھل اٹھیں۔ وہ دونوں نیچے گئے اور جا کر سب کو بتایا۔ سارم کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ ایک طرف اسے خوشی تھی کہ ان کی ساری فیملی اکٹھی ہو رہی ہے، لیکن ایک طرف اس کے دل میں بے پناہ تکلیف پیدا ہوئی کہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ اپنے خاندان سے دور ہو گیا ہے، اپنے جگری یار سے دور ہو گیا ہے، جو ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ 10 سال سے اس کا دوست اس کے لیے دل میں نفرت سمائے بیٹھا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بابا، آپ سب جائیں اور میری بیٹی کیسی ہے مجھے ضرور بتا دینا۔ پہلے اپنے بابا سے کہہ کر پھر اپنی بیوی کی جانب متوجہ ہوا اور بامشکل چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا،
کاش سارم آپ شراب نہ پیتے اس دن اور سب کچھ ٹھیک ہوتا، ہماری بیٹی ہمارے پاس ہوتی، ہمارا بیٹا ہم سے دور نہ جاتا اور نہ ہی آپ اپنے خاندان سے علیحدہ ہوتے۔ علینا نے اداسی سے کہا۔ شادی کے بعد 6 سال وہ بڑی حویلی رہی تھی اور خوشگوار زندگی گزاری، لیکن جب سہیل کا قتل ہوا اس کے بعد دل میں صرف یہی پریشانی تھی کہ نہ جانے کب ان کی بیٹی ان سے دور ہو جائے۔ جو ہونا تھا ہو گیا علینا، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ یہ معجزہ ہی ہوگا کہ درہام خان زادہ مجھے معاف کر دے۔ سارم صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر تھام لیا۔ جب سفیان خان نے اسے بتایا کہ ریحانہ نے انہیں بڑی حویلی بلایا ہے، سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی خیال آیا، درہام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ میری چھوٹی سی گڑیا، علینا خانم نے ترسم کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرا کر کہا اور کشن کو اپنے سینے سے لگایا جیسے اس کی بیٹی ہو۔ صبح 6 بجے ترسم نیند سے بیدار ہوئی۔ وہ سونیا کے کندھے پر سر رکھ کر سوئی تھی۔ آنکھیں مسلتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اپنی سوجن زدہ آنکھوں کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہوئے دروازہ کھولا اور درہام کے کمرے میں بنا ناک کیے چلی گئی۔ سامنے وہ ہر چیز سے بے خبر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ ترسم پہلے اس کے پاس جا کر بیٹھی، 5 منٹ انتظار کیا، وہ نہ اٹھا تو پھر اس کے ساتھ نیم دراز ہو کر اس کی پلکوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی، پھر اس کی مونچھوں پر ہاتھ لگایا، اس کے بعد داڑھی پر، لیکن وہ پھر بھی گہری نیند سے ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوا۔ غصے سے اس کی 4 فٹی بیوی نے اس کی گردن پر دانت گاڑ دیے۔ تکلیف محسوس کرتے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنی گردن کو سہلانے لگا۔ یہ کیا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ درہام کا لہجہ یکدم سخت ہوا، لیکن جب اس کی سرخ آنکھیں دیکھی تو اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی 4 فٹی بیوی کو گود میں بٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ نیند کے خمار سے بامشکل آنکھیں کھولتے پوچھا۔ وہ رات کے 3 بجے بڑی حویلی واپس آیا تھا اور 6 بجے آ کر اس کی 4 فٹی بیوی نے انتہائی خوبصورت طریقے سے اسے اٹھا دیا۔ دیو، میں رات کو کیا پہنوں؟ میرے پاس وائٹ ڈریس نہیں ہے۔ اداس چہرہ بنا کر اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ درہام خان سمجھ گیا کہ اس نے رات کو وائٹ ڈریس پہننا ہے۔ میں لا دوں گا۔ اور کچھ چاہیے؟ اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے سر پر اس وقت حجاب نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی۔ ہاں، مجھے ریڈ لپسٹک، وائٹ شوز، وائٹ چوڑیاں، وائٹ ٹاپس اور وائٹ دوپٹہ جس سے میں حجاب بناؤں گی۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر چیزیں گنتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ درہام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور اس کے کانوں میں جیسے ہی سونیا کی باتیں گونجی فوراً نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ ان لفظوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ چلو حجاب کرو اپنا، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی بغیر حجاب کے دیکھے۔ درہام نے اسے گود میں اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر باہر گیا۔ اپنی بہن کے کمرے میں داخل ہوا۔ الماری کھول کر اس کے کپڑے اور ساتھ میچنگ دوپٹہ نکال کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، سامنے قندیل کھڑی تھی۔ سردار ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے لیے ملازموں کی طرح کام کر رہا ہے، قندیل نے چہرے پر فرضی اداسی سجا کر کہا۔ درہام خان زادہ
اسے نظر انداز کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ قندیل نے حیرت سے اسے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ وہ بدی اس کے کمرے میں تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں رات کو رہے ہیں۔ اس نے اپنے گندے ذہن کے مطابق سوچا، چلو جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ درہام نے اس کی گود میں کپڑے رکھے اور دوپٹہ بیڈ پر رکھ دیا۔ دیو، میں گھنٹہ لگاتی ہوں، مجھ سے کپڑے نہیں بدلے جاتے۔ بالائی لب باہر نکال کر غصے سے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ اب تم بڑی ہو رہی ہو، خود کپڑے تبدیل کیا کرو۔ کب تک موڑے تمہارے کپڑے تبدیل کریں گی؟ یہ گندی بات ہوتی ہے۔ جب بڑے ہو جائیں تو خود کپڑے بدلنے چاہیے۔ چلو شاباش، جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ آنکھیں گھماتے ہوئے اس کا لیکچر سن کر کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی اور اپنے کہنے کے مطابق گھنٹہ لگا کر کپڑے تبدیل کیے اور پھر باہر آئی اور پاؤں پٹکتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے دیو کو اشارہ کیا کہ میرا حجاب بناؤ۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا حجاب بنانے لگا۔ اسے عادت سی ہو گئی تھی اس 4 فٹی کے نخرے اٹھانے کی۔ جیسے ہی حجاب بنا، اسٹول کے اوپر کھڑے ہو کر دلہام کے رخسار پر بوسہ دیتے ہوئے بھاگ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب تک سردار کو سمجھ آیا کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تب تک وہ غائب ہو چکی تھی۔ یہ 4 فٹی کچھ زیادہ ہی میرے ساتھ فری ہوتی جا رہی ہے۔ رخسار پر ہاتھ رکھ کر وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ 9 بجے کے قریب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب سفیان خان اپنی فیملی کو لے کر بڑی حویلی داخل ہوا۔ لینا کو جیسے ہی اپنی بیٹی نظر آئی، ہر ایک کو نظر انداز کرتے تیز قدم بڑھاتے اس کے پاس گئی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کے اپنی بیٹی کو سینے میں بھینچا اور پھر دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگی۔ ترسم آنکھوں میں آنسو لیے یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی موڑے اس سے ملنے آئی ہے، اور متلاشی نظروں سے جب پیچھے کی جانب دیکھا تو اس کے بابا موجود نہیں تھے۔ موڑے، بابا کہاں ہیں؟ الینا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر روتے ہوئے پوچھا تو اس کی موڑے نے نفی میں سر ہلا کر اسے گود میں اٹھایا اور سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ سفیان خان نے سب کو سلام کی تو ان سب نے یک زبان جواب دیا سوائے دلہام خان زادہ کے۔ وہ خاموشی سے سردار کی کرسی پر بیٹھا رہا۔ وڑیام نے ایک نظر دلہام کی جانب دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ الینا بھی ترسم کو گود میں اٹھائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کسی سے بھی نہ ملی، اسے بس اپنی بیٹی چاہیے تھی اور وہ اس وقت اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مبارک ہو آئیدن، سفیان خان نے اپنے بھتیجے کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو بدلے میں اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب مبارک قبول کی۔ ترسم اپنی موڑے کو اپنے کارنامے بتانے میں مصروف تھی۔ صوفیہ اپنے بھائی کے پاس جا کر بیٹھی اور ان کے سینے لگ کر بے ساختہ رو پڑی۔ وہ خود پر اب مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ 10 سال اپنے بھائی سے دوری برداشت کی تھی۔ صوفیہ چپ ہو جاؤ، روتے نہیں۔ اپنی بہن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے
اپنے ساتھ لگا کر بیٹھ گئے۔ دلہام بیٹا کیسے ہو؟ سفیان خان نے دلہام کی جانب دیکھا جو موبائل میں مصروف تھا۔ ایک آئی برو جھکائی اور موبائل بند کر دیا، جیسا 10 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہم سب بھی مر گئے۔ حیرت ہے، مجھے لگا تھا ہم سے ملنے کے لیے آپ قبرستان جائیں گے، لیکن آپ تو بڑی حویلی آ گئے۔ دلہام کا شکوہ اور طنز سن کر رضیہ خانم اور سفیان خان کی آنکھیں بھیگی نم ہوئی تھیں۔ سہیل کے قتل کے بعد کیا تم ہمیں یہاں پر برداشت کر لیتے؟ سفیان خان سخت لہجے میں کہہ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میرے خیال سے قتل آپ کے بیٹے نے کیا تھا اور بھاگے آپ سب تھے، جیسے آپ بھی اس کے ساتھ قتل میں شریک ہوں۔ یہ چیز میرے دل میں محبت پیدا کرنے سے تو رہی۔ پھر سے وہی طنزیہ لہجہ۔ سفیان خان نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تیمور خان کا بیٹا تھا، لیکن حرکات سفیان خان زادہ کی طرح تھی۔ جب سردار بنانے کے لیے ان کے خاندان میں سے کسی کو چنا جانا تھا تو دلہام کے دادا نے اپنے بڑے بیٹے کی بجائے چھوٹے بیٹے کو چنا، کیونکہ سفیان خان زادہ حد سے زیادہ سنگ دل تھا۔ مجھے اس وقت جو بہتر لگا میں نے کیا، لیکن اب میرا ارادہ بدل رہا ہے۔ سفیان کی باتوں کا مطلب سمجھتے سردار دلہام خان زادہ کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ آئی۔ صرف 4 دن کے لیے آپ یہاں پر ہیں، اس کے بعد بس کرتے آپ دونوں۔ سفیان بھائی اب چھوٹے بچے نہیں ہیں، اور دلہام تم بھی بات کرتے وقت لحاظ کر لیا کرو، تمہارے سامنے تمہارے بڑے بابا ہیں۔ ریحانہ خانم نے پہلے سفیان خان کی جانب رخ کیا اور پھر اپنے بیٹے کو غصے سے ڈپٹا۔ لالا، رات کو ہلدی کا بڑا سا فنکشن کرنا ہے۔ سونیا لاؤنج میں داخل ہوئی اور بنا ارد گرد دیکھے دلہام کے پاس بیٹھ کر خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ وریام کی محبت باش نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن کچھ لمحے بعد ہی اس نے اپنی نظروں کا رخ نیچے کر لیا، کیونکہ اگر کوئی اس کی نظروں میں سونیا کے لیے جذبات دیکھ لیتا تو پچھلی مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی اس نے پٹ کر گڑ جانا تھا۔ نہیں سونیا، ہلدی کا چھوٹا سا فنکشن ٹھیک ہے، کل مہندی کا بڑا فنکشن کرنا ہے، آئدن نے سونیا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اور سونیا کا بازو کھینچ کر اپنے پاس کیا۔ تم چاہتی ہو ہلدی کا بڑا فنکشن ہو تو پھر ہلدی اور مہندی آج ہی کر لیتے ہیں، کل رخصتی کر لیں گے، آئدن نے اپنا فائدہ سوچ کر کہا تو سونیا نے جھٹ سے ہاں بولا۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہلدی کا فنکشن کر لیں گے اور پھر مہندی شام کو۔ آئدن نے سونیا کے آگے ہاتھ کیا تو اس نے اپنے لالا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ سب نے دلہام کی جانب دیکھا، کیونکہ جب تک وہ اجازت نہیں دے گا 2 فنکشن ایک دن نہیں ہو سکتے تھے۔ جو آپ سب کو بہتر لگے کر لیں، ویسے بھی میری کون سنتا ہے یہاں پر، دل ملاتے ہوئے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ ترسم اپنی مورے کی گود سے اٹھ کر دیو کی گود میں بیٹھ گئی۔ علینا، وریام، سفیان خان اور رضیہ خانم کا منہ کھل گیا، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ ترسم کو اس طرح بلا جھجک سردار کی گود میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کتنے بدتمیز ہو گئے ہو، بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہیں، اور کیا کہا کہ کوئی آپ کی بات نہیں سنتا؟ کتنے جھوٹے ہیں آپ!
اس کے آپ بولنے کی دیر تھی۔ دلہام کو سمجھ لگ گئی کہ وہ پھر سے خفا ہو گئی ہے۔ ہر مرتبہ بڑے صحیح نہیں ہوتے، اور اپنا یہ آپ نامہ بند کر لو۔ دلہام خان زادہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس 4 فٹی کو اپنی گود سے ہٹانا چاہا کیونکہ اسے بے انتہا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، یوں سب کے سامنے اپنی 4 فٹی بیوی کو اپنی گود میں بٹھانے پر۔ جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو سردار نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور ان کی مٹھی بنا کر خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ ترسم بیٹا، ایسے نہیں بیٹھتے سب کے سامنے، علینا نے جھجکتے ہوئے اسے کہا اور دلہام کی گود سے اٹھانے لگی۔ ترسم فٹ سے اس کی گردن میں بازو حائل کرتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، اور یہاں سردار کی بس ہو گئی۔ وہ مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اٹھا کر اس کی ماں کی گود میں بٹھاتے ہوئے پاؤں پٹکتا حویلی سے چلا گیا۔ ترسم بلک بلک کر بلند آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ ریحانہ خانم، علینا، سفیان خان، ہر شخص نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ بلند آواز میں روئے جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ روتے ہوئے بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی کہ شاید اس کا دیو واپس آ جائے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کل کی ایپیسوڈ پر لائکس کمپلیٹ ہو گئے تو نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کر دوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔